ان کی استعفائیں اسی دن اپروو کر سکتے تھے، کیونکہ اس کے ڈپٹی اسپیکر نے ان کی استعفائیں اپروو کر دی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ مگر کوشش یہ رہی ہے سیاست میں تلخی سے بچنا چاہیے، افہام تفہیم سے چلنا چاہیے، مگر سامنے والی پارٹی نے انفارچونیٹلی جب اقتدار میں تھا تب بھی بضد تھے اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ملک کی معیشت ختم کر دی۔ آج بھی وہ اسی صورتحال پہ ہے۔ ملک کے لوگوں کو اپنے 3.5 پونے 4 سال کا پرفارمنس نہیں بتا رہا۔ آج بھی وہ بندوق، خونی انقلاب، صلح حدیبیہ جیسے الفاظ استعمال کرنا، ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ملک کے جو نیوکلیر پاور ہے جو ہمارے لیڈروں نے اس ملک کو دیا اپنی جانیں قربان کر کے، ان کو ختم کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ آج بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ آ جائیں۔ وہ اسمبلی میں ابھی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر وہ اپنے اپنے کمروں میں گھروں میں رہتے ہیں، تنخواہ وہ لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے، ان کو بلایا ہے، ابھی وہ اس میں نہیں آتے ہیں تو اس کے بعد بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے جھگڑا، خون ریزی، لانگ مارچ، اسلحہ لے کے آنا ان کی طرف سے ہے۔ اور جہاں تک گرفتار کرنے کی بات ہے وہ تو میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ قانون اور آئین موجود ہے، وہ خود فیصلہ کریں گے۔ اوپن سیاست کرتے ہیں، کھل کے سیاست کریں گے۔ اگر چارٹر آف اکانومی میں بات کی تھی تو کھل کے کی تھی، اگر کوئی بات کرنی ہوگی تو وہ ان کو بھی کھل کے آنا چاہیے سامنے اور بات کرے، چھپ کے۔ ہاں، ایک مرتبہ ان لوگوں نے لانگ مارچ سے پہلے چپکے سے فون کیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو ایاز صادق نے اسے کہا کہ خورشید شاہ ادھر نہیں ہے، ہمارے کمیٹی کے ممبر ہیں، میں ان سے ٹیلی فون پہ بات کرتا ہوں۔ اس نے مجھے ٹیلی فون پہ بات کی کہ خٹک صاحب اور کیسر صاحب دونوں ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل مل لیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، مل لیں۔ تو ملے، اس کے بعد دوسرے دن کے لیے کہہ کے چلے گئے۔ اخباروں میں جب آ گیا تو دوسرے دن ہم بیٹھ کے انتظار کرتے رہے، وہ نہیں آئے۔ چھپ کے ملنے کی سیاست